علیکم جی، میرا نام ہے کاشف جاوید اور آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا ہسٹری آف اسلامک فلاسفی۔ اس سے پہلے میں آپ کو ہسٹری آف اسلامک فلاسفی بتاؤں، میں آپ کو ہسٹری آف فلاسفی کا تھوڑا سا پس منظر بتانا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ گریک فلاسفی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ ڈیموکریسی کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں پہ اسٹیٹ کی باتیں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد رومن امپائر میں، پرشین امپائر میں اور بیزنٹینین امپائر میں یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن ہسٹری آف اسلامک فلاسفی میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کرنے سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جو اسلامک ریولوشن آیا یا جو پری اسلامک عربیہ تھا، جو پینسولا تھا، وہاں پہ کون سے حالات چل رہے تھے، اس منظر کی تصویر کشی کرنا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ تو اس زمن میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہسٹری آف اسلامک فلاسفی میں ہم سارے ان نوٹیبل فلاسفر کا ذکر کریں گے جن کا اسلام کی تاریخ میں غیر معمولی اثر ہوا ہے، جیسے کہ الرازی تھے، الکندی تھے، ابن سینا تھے، رومی تھے، امام غزالی تھے، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر محمد علامہ اقبال تھے جن کا تعلق پاکستان سے تھا۔ ہم ان سارے فلاسفر کا ذکر ضرور کریں گے، لیکن یہ ساری باتیں ڈسکس کرنے سے پہلے یہ بات ضروری آپ سمجھ لیں کہ جو پری اسلامک عربیہ تھا وہاں پہ کوئی لکھنے پڑھنے کا کلچر نہیں تھا۔ ہسٹورین اس کو دور جہالیت کا نام دیتے ہیں، اس کو جہالت کا جو ہے دور کا نام اس کو دیتے ہیں، جس کو انگلش میں ڈارک ایجز، ہم اس کو عرب کی ڈارک ایجز کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ جا کے ہم دیکھیں کہ آپ کو بائی اینڈ لارج بات یہ ہے کہ گریک کو آپ دیکھ لیں، آپ رومن امپائر کو دیکھ لیں، آپ پرشین امپائر کو دیکھیں، آپ بیزنٹینین امپائر کو دیکھیں، وہاں پہ آپ کو کسی نہ قسم کی کوئی فلاسفی میں ان کا رول مل جائے گا، ایڈوانس سائنسز میں آپ کو ان کا رول مل جائے گا۔ لیکن یہ جو پری اسلامک عربیہ تھا یہاں پہ بالکل اورل کلچر تھا، یہ بنیادی طور پہ یہ مختلف خداؤں کی عبادت کرتے تھے، جس کو پولیتھیسٹک ٹرائبل سسٹم کہتے ہیں، یعنی کہ یہ ایک سے زیادہ خداؤں کی، ایک سے زیادہ دیوتاؤں کی یہ عبادت کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو عربین پینسولا ہے، جو پری اسلامک عربیہ ہے، یہاں پہ یہ بات جاننا بڑی ضروری ہے کہ جب میں یہ ذکر کر رہا ہوں تو جو موجودہ سعودی عربیہ ہے جہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی ہے، اس علاقے کی بات ہو رہی ہے، نہ کہ یہ سارے پورے عرب کی ہو رہی ہے۔ حالانکہ اس وقت فلسطین اور جو موجودہ جیروسلم ہے، جو موجودہ جو اسرائیل ہے یا پھر جو مصر ہے، وہ ان کی جو تہذیبیں ہیں وہ بالکل جو ہے وہ اس طرح جو موجودہ سعودی عربیہ اس طرح کی نہیں تھی، وہ بالکل جو ہے وہ ترقی کی صورت انہوں نے اختیار کی ہوئی تھی۔ لیکن یہاں پہ جو پری اسلامک عربیہ ہے، جو خاص طور کے اوپر جہاں سے اسلام کی شروعات ہوئی، اس میں تھوڑے بہت اور بھی مذہب تھے جیسے کرسچین ہے یا جوڈازم ہے، اور ایرانی تھوڑے بہت تھے اس کلچر میں۔ اس کے بعد جا کے جو اس وقت 7ویں صدی عیسوی میں جو بیزنٹینین امپائر تھی، اور اس کے ساتھ یہاں پہ جو عربین پینسولا ہے، اس کے ساتھ ایک اور بھی پرابلم یہ تھی کہ ایک سائڈ پہ ان کے بیزنٹینین امپائر تھی اور دوسری سائڈ کے اوپر جو ہے وہ پرشین امپائر تھی۔ تو وقتاً فوقتاً یہ ان دونوں امپائرز نے اس عرب پینسولا کو کبھی نہ کبھی ڈومینیٹ کیا ہوا تھا، لیکن یہ یہاں پہ رہنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھے۔ یہاں پہ ریت تھی، صحرا تھا، کوئی کاروبار زندگی نہیں تھا، تو اس لیے یہ لوگ جو ہے وہ یہاں پہ زیادہ دیر ٹکتے نہیں تھے، تھوڑی دیر آتے تھے انویڈرز اور پھر بعد میں چلے جاتے تھے۔ اب 7ویں صدی عیسوی میں جا کے جو بیزنٹینین امپائر تھی اور جو پرشین امپائر تھی، ایک تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں کر کے ان کا جو ہے وہ بیڑا غرق تھا، ان کی اکانومی برباد تھی، اور دوسرے ان کے جو اندرونی جو لڑائیاں تھیں، جو اسٹیٹ میں بغاوتیں ہو رہی تھی، اس وجہ سے ان کو جو اپنے مسائل کا سامنا تھا، اور ان کی عوام بھی اس امپائر کے خلاف ہو گئی تھی۔ تو اس وقت اس زمانے میں اسلام کا ظہور ہو رہا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اور آپ نے جو ہے وہ لوگوں کو آگے یہ بتایا کہ جو ایک سوسائٹی ہے یہاں پہ جو ہے وہ ایک خدا کی عبادت ہونی چاہیے، نہ کہ جو ہے وہ مختلف خداؤں کی آپ عبادت کریں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ تاریخ پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ جو عرب تھے وہ یہ نہیں تھا کہ وہ خدا کو نہیں پہچانتے تھے، وہ آلریڈی وہ خدا کو پہچانتے تھے۔ جب سال میں ایک دن آتا تھا، حج کا جو دن تھا، حج کا جو مہینہ تھا، وہ جاتے تھے خانہ کعبہ میں عبادت کرنے کے لیے، تو وہ ساتھ میں اپنے خداؤں کے جو ہے وہ بت وہ بھی لے کر چلے جاتے تھے۔ تو اس زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اور آپ نے لوگوں کو آگے بتایا
کہ آپ کی جو پولیتھیسٹک سوسائٹی ہے اس کا جو وجود ہے وہ صحیح نہیں ہے. آپ جو ہے وہ ایک خدا کی عبادت کریں. جب آپ نے لوگوں کو آ کے بتایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ دیر از نو گاڈ بٹ اللہ، اس میسج سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو عرب کے لوگ تھے وہ خدا کی ذات سے تو واقف تھے، لیکن انہوں نے خدا کی ذات کے ساتھ کچھ اور ہستیوں کو اس کا شریک ٹھہرایا ہوا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب لوگوں کو آگے بتایا کہ آپ مونوتھیسٹک اپروچ اختیار کریں، آپ ایک خدا کی عبادت کریں. اور یہ خود آپ نے بتایا کہ جو دین ابراہیمی ہے میں بھی اسی کی ایکسٹینشن ہوں، اور بالکل اسی طرح حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی دین کی ایکسٹینشن ہے. تو اس تاریخ کو، اس ہسٹری کی تاریخ کو پڑھنے سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پہ عرب میں لوگوں کو آ کے تعلیم دی وہ صرف اور صرف ایک خدا کی جو ہے وہ تعلیم دی، اور لوگوں کو یہ بتایا کہ آپ صرف ایک خدا کی عبادت کریں، ساتھ میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو یہاں تک یہ بات آ کے ثابت ہوتی ہے کہ اس کی کیا وجہ تھی کہ قرآن کی کمپائلنگ کرنے میں بھی حضرت عمر کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں یہ کام ہوا، اور حدیثوں کا جو کام ہے وہ 200 سال بعد ہوا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو عرب میں لکھنے پڑھنے کا کلچر نہیں تھا، اورل کلچر تھا، سارا زبانی کلچر تھا، زبانی کلامی کام تھا. اور دوسری اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کے یہاں پہ عرب میں بھیجا، تو یہ لوگ آلریڈی، یہ نہیں ہے کہ یہ خدا کی ذات کو پہچانتے نہیں تھے، یہ لوگ آلریڈی خدا کو پہچانتے تھے، ان کو دین ابراہیمی کا بھی پتہ تھا، لیکن انہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ اور خداؤں کو شریک ٹھہرایا ہوا تھا. جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کا یہ استدلال ہے کہ جب ہم دین کو سمجھتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں حدیث کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیونکہ وضو کرنے کا طریقہ نہیں ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، اس طرح. تو یہ ساری باتیں اس اسلامک فلاسفی آف ہسٹری کو پڑھنے سے یہ باتیں واضح ہو جاتی ہیں کہ یہ لوگ آلریڈی ان باتوں سے واقف تھے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے. تو جو آزاد فکر کے علماء ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ان کی فکر بالکل صحیح ہے. جب لوگ آلریڈی ہی اس سچویشن سے واقف ہوتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے اور عبادت کیسے کرنی ہے، تو لوگوں کی جو غلط تشریحات ہوتی ہیں ان کو صحیح کرانا مقصد ہوتا ہے، نہ کہ بار بار چیزوں کو الیبوریٹ کرنا مقصد ہوتا ہے. تو یہ تھی پری اسلامک عربیہ جو ہسٹری تھی اور جو ان لوگوں کی فلاسفی تھی.